السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی تیسری فصل پر گفتگو ہوگی، جو کہ اس باب کی حدیث نمبر 45 ہے، اور درس مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث نمبر 84 ہے۔ یہ حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاذة والقاصیة والناحیہ وإیاکم والشعاب۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، کذئب الغنم، جیسے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں جو کہا گیا شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، اس کی مراد کیا ہے؟ یعنی ہلاکت کے اعتبار سے، بربادی کے اعتبار سے۔ جس طریقے سے شیطان بھیڑیاں بکریوں کو ہلاک و برباد کر دیا کرتا ہے، ایسے ہی شیطان بھی انسان کو تباہ اور برباد کر دیا کرتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے: ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم اسے دشمن بنائے رکھو۔ تو اس لیے شیطان کو انسان کا بھیڑیا کہا گیا ہے۔ یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے کذئب الغنم، جیسے کہ بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے؟ تو اس کی وجہ آگے سمجھ میں آ رہی ہے: یأخذ الشاذة والقاصیة والناحیة، جس طریقے سے بکریوں کا بھیڑیا وہ تنہا ہونے والی، دور چلی جانے والی، شاذہ معنی تنہا ہونے والی، قاصیہ دور چلی جانے والی، اور ناحیہ یعنی ایک طرف ہو جانے والی بکریوں کو کیا لیتا ہے؟ پکڑ لیتا ہے۔ تو ترجمہ کلیئر ہو رہا ہوگا، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے، کہ وہ بھیڑیا تنہا ہو جانے والی بکری، دور چلی جانے والی، اور ناحیہ ایک طرف ہو جانے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ اصل میں شاذہ، قاصیہ اور ناحیہ یہ 3 لفظ آئے ہیں۔ شاذہ اس بکری کو کہا جاتا ہے جو بکری اپنے ہم جنسوں سے کیا ہو، متنفر ہو کر الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مخالطت نہ رکھے، ان کے ساتھ مل جل کر کے نہ رہے، ایسی بکری کو شاذہ کہا جاتا ہے۔ ایسے قاصیہ وہ بکری جو متنفر تو نہ ہو، لیکن اپنے ریوڑ سے دور چلی جائے چرنے کے لیے، ہے نا، تنفر کے طور پر نہ ہو بلکہ چرنے کے لیے اپنے ریوڑ سے الگ ہو جائے، تو ایسی بکری کو قاصیہ کہا جاتا ہے۔ ناحیہ وہ بکری جو ریوڑ سے الگ تو نہ ہو مگر کنارے کنارے جو ہے کھڑی ہو، ریوڑ کے ساتھ نہ ہو مگر ریوڑ کے بالکل کنارے ہو، تو ایسی بکری کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ناحیہ۔ تو اس تشبیہ سے مقصود کیا ہے؟ تشبیہ سے مقصود یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا ایک جنگل کی مانند ہے، اور اس جنگل میں ہم سب جتنے انسان ہیں وہ مثل بکریوں کے ہیں، اور ان سب کے بیچ شیطان بھیڑیا کی طرح ہے، جو ہر وقت ہماری طاق میں لگا ہوا رہتا ہے کہ جو بھی جماعت مسلمین سے الگ ہوگا شیطان کے وہ شکار میں آ جائے گا۔ ہر وقت طاق میں لگا ہوا رہتا ہے کہ کب یہ جماعت مسلمین سے الگ ہو تو کب ہم اس کو اچک لیں۔ اس لیے جماعت کے ساتھ مل کر کے رہنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے جیسے بکریوں کا بھیڑیا ہوا کرتا ہے، کہ وہ دور تنہا ہو جانے والی بکری، دور چلی جانے والی بکری اور ایک طرف ہو جانے والی بکری کو پکڑ لیتا ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، اور اس کا ترجمہ یوں کریں کہ 2 پہاڑیوں کے درمیان واقع راستوں سے کیا رہو؟ دور رہو۔ اصل میں شعاب جو ہے نا یہ شعبہ کی جمع ہے، اور شعبہ یہ 2 پہاڑیوں کے درمیان جو تنگ راستہ ہوتا ہے نا اس کو شعبہ کہتے ہیں۔
جہاں کیڑے مکوڑے ڈاکو چور جنات وغیرہ سب کا خطرہ لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابَ، تو تنگ راستے سے کیا کرو؟ پرہیز کرو، بچو۔ اس کا ترجمہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایاکم والشعاب، گھاٹیوں سے بچو، یعنی الگ ہونے سے بچو۔ وعلیکم بالجماعت والعامہ، اور اپنے اوپر جماعت کو کیا جانو؟ لازم جانو۔ والعامہ، اور جماعت عامہ کو، جماعت عامہ کو اپنے اوپر لازم پکڑو۔ تو جماعت عامہ سے مراد کیا ہے؟ جمہور اہل سنت والجماعت، ان کی اتباع و پیروی کرو، یا یہ ہے کہ عام مسلمین کے ساتھ تم مل جل کر کے رہو، ان سے جدا نہ رہو، ان سے عزلت اور جو ہے ان سے دوری اختیار نہ کرو، بلکہ علماء اہل سنت، جو جمہور علماء اہل سنت ہیں، عقائد میں عمل میں ان کی اتباع و پیروی کرو، اور مسلمانوں کے ساتھ سماجی طور پر مل جل کر کے رہو، یہ بتانا مقصود ہے۔ حدیث نمبر 185، وعن ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعت شبرا فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی جدا ہوا، شبرن ایک بالشت، یعنی ایک گھڑی کے برابر بھی، ایک تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ احکام میں ہی صحیح، اگر وہ جماعت سے الگ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو شبرن کی وضاحت کس طور پہ کریں گے؟ یا تو ساتھ سے کر دیں ایک گھڑی کے لیے، یا اس طور پہ کریں کہ کچھ احکام میں، تمام احکام میں عمل کریں لیکن کچھ احکام میں جو ہے جماعت سے کیا ہو، وہ الگ ہو، تو یہ مراد ہے۔ تو جو جماعت سے ایک بالشت کے برابر بھی جدا ہوا، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال کر رکھ دیا۔ اسلام، ربقہ کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری۔ یہ لفظ ربقہ جو ہے را کے کسرے کے ساتھ بھی آیا ہے اور را کے فتحے کے ساتھ بھی آیا ہے۔ تو ربقہ اس رسی کو کہتے ہیں جس کے اندر چند حلقے بنے ہوئے ہوں، اور ہر حلقہ جو ہے بکری کے گلے میں ڈال دی جائے، تو اس ہر حلقے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربقہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مسلمان گویا کہ ایک رسی کے اندر بندھا ہوا ہے، مضبوط رسی کے اندر، تو جب مضبوط رسی کے اندر بندھا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے ہر حکم کا کیا کرے؟ اتباع اور پیروی کرے، ہر حکم کو فالو کرے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض کی اتباع و پیروی کرے اور بعض کا بالکل انکار کر دے۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ بکری کبھی ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتی جو اپنے ریوڑ کے ساتھ رہنے کے بجائے ریوڑ سے کیا ہو جائے؟ جدا ہو جائے۔ تو تھوڑا سا بھی اگر تھوڑی سی بھی جدائیگی ہوگی نا، تو ایسی صورت میں وہ بکری بھیڑیے کا شکار بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی جو رسی ہے، جو حلقہ وار بنی ہوئی ہے، اس حلقہ وار رسی کے اندر اپنے آپ کو، خود کو مضبوط رکھیں، اس سے اپنے آپ کو جدا نہ رکھیں، اور ایسا نہ سمجھے کہ صرف فرض کا انکار ہی خطرناک ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان مستحبات کا انکار کر دے تو ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں سیدنا عبداللہ بن السلام صرف اونٹ کے گوشت سے بچنا چاہا تھا انہوں نے، تو اللہ کریم کا کیا ارشاد آیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو مکمل طور پہ اسلام میں داخلہ ہمارا مطلوب ہے، ٹھیک ہے۔ تو من فارق الجماعت شبرن، جو جماعت سے ایک بالشت برابر بھی جدا ہوا، فقد خلع ربقۃ الاسلام، تو گویا اس نے اسلام کی، اپنی گردن سے اسلام کی ذمہ داری، اسلام کی رسی کو کیا کر دیا؟ نکال دیا۔ خلع معنی نزاع، نکالنا، ربقہ رسی، اسلام کی رسی کو، یعنی اسلامی ذمہ داریوں کو اس نے کیا کر دیا؟ اپنی گردن سے نکال دیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کافر ہو گیا یا اسلام سے نکل گیا، جو جماعت سے الگ ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ڈرانے میں اور جدائیگی سے یا جو ہے ائمہ اعلام کی مخالفت سے اس میں دور رہنے کا حکم دیا گیا، تاکیدی حکم ہے، یا یہ اس حکم میں گویا یہ سمجھ لیے کہ مبالغہ ہے، ڈرانے میں مبالغہ سے کام لیا گیا ہے۔ اگر تم جماعت سے الگ ہو گئے تو گویا کہ تم اسلام
کی رسی کو تم نے اپنے گلے سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. یعنی ڈرانا مقصود ہے اور حد درجہ ڈرانا اس میں مقصود ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ایسا کہا گیا ہے کہ جو جماعت سے ایک بالش کے برابر بھی جدا ہوا تو اپنی گردن سے اسلام کی رسی کو نکال کے رکھ دیا. تو یہ اس طور پہ ہے کہ جب بکری کے گلے کے اندر میں اگر رسی آپ ڈال دیں یا جانور کے گلے میں رسی ڈال دیں تو جانور مطیع و فرما بردار رہتا ہے. ایسے ہی ایک مسلمان کے گلے میں جب تلک اسلام کی رسی ہے تب تلک وہ مطیع و فرما بردار ہے. ذرا برابر بھی اگر اس کو ڈھیل دے دی گئی تو شیطان اسے اچک لے جائے گا. رواہ احمد. اس حدیث کی روایت امام احمد اور امام ابو داؤد نے کی ہے. حدیث نمبر 186. وعن مالک بن انس مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. رواہ فی المؤطا. حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرسلاً روایت کرتے ہیں. دیکھیے مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرے. اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث مرسل. یعنی بیچ میں صحابہ جو ہیں ان کا نام حذف کر دے. تابعی ظاہر سی بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر تابعی ڈائریکٹ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، تو ایسی حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث مرسل ہو جایا کرتی ہے. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک بن انس یہ تابعی تو نہیں ہے، یہ تو تبع تابعی ہیں، ہے نا، تو پھر یہ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ تابعی کے لیے روایت یہ ہے نا کہ جب تابعی روایت کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ تب وہ حدیث مرسل ہوتی ہے. دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ حدیث کے مرسل ہونے میں ہے نا وہ محدثین کے نزدیک تو مشہور یہی ہے کہ تابعی اگر ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو حدیث مرسل کہلاتی ہے. لیکن فقہ اور اصول فقہ کی جو معروف روایت ہے وہ یہ ہے کہ تابعی سے نیچے درجے کے بھی اگر کوئی شخص روایت کر رہا ہے ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس حدیث کا بھی نام وہ حدیث مرسل قرار دیتے ہیں. خطیب بغدادی وغیرہ کا یہی قول ہے. ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تبع تابعین میں شمار کیے جائیں گے، نہ کہ تابعین میں. ٹھیک ہے. تو اگر محدثین کا مسلک اختیار کیا جائے تو پھر یہاں پر اس کو تعلیقاً کہنا چاہیے تھا. ان مالک بن انس تعلیقاً. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں امرین، دو امر کو، دو معاملے کو، دو کام، دو امر، دو حکم. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان دونوں کو پکڑے رہو گے مضبوطی کے ساتھ. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت یہ دو چیزیں انسان کی ہدایت کے لیے اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کے لیے واضح دلیل ہے. ان دونوں سے اگر کوئی بندہ جدا ہوا یا الگ ہوا تو گویا کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ گیا. اور پھر ذرہ برابر بھی اگر اس سے انحراف کی کوشش کی تو پھر شیطان اسے اچک لے جائے گا اور گمراہی کے راستے میں وہ چلا جائے گا. رواہ المؤطا. اس حدیث کی روایت امام مالک نے موطا کے اندر کی. موطا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ موطا الف مقصورہ کے ساتھ اور موطا الف ممدودہ دونوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے. یہ ایک حدیث کی بہت معروف کتاب ہے. اس کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، یعنی کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کیا ہے؟ وہ موطا ہے. لیکن امام شافعی کا جو یہ جملہ ہے نا وہ صحیحین کے وجود سے پہلے کا ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ وہ صحیح بخاری ہے. حدیث نمبر 187. وعن عزیف بن الحارث الثمالی. یہ ثمالی نہیں ثمالی ہے نا. تو عزیف یہ غزیف تصغیر کا جو جملہ ہے، مصغر نام ہے، غین پہ ضمہ اور زاد پہ فتحہ. ٹھیک ہے. ایسا ہی
الصومالی ہے، سا پر ضمہ، ٹھیک ہے۔ یہ غزیف بن حارث الصومالی، ان کی یہ اصل میں شام کے رہنے والے تھے، لیکن ان کی صحابیت میں اختلاف ہے۔ ابن ابی حاتم اور ان کے باپ اور ابو زرع وغیرہ نے کہا ہے کہ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور اجلی نے کہا کہ یہ تابعی ہیں اور ثقہ ہیں، یعنی ثقہ تابعی ہیں، اور ابن سعید نے انہیں تابعین کے طبقہ اولیٰ میں شمار کیا ہے۔ اسی طرح سے ابن حبان نے ان کا ذکر کتاب الثقات میں کیا ہے، بلکہ اس حوالے سے حضرت غزیف کا خود اپنا قول ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں موجود تھا، اور میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے بیعت بھی کی اور آپ سے مصافحہ بھی کیا۔ اس بات کو خود شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اشرف العلامات کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اور بعض نے ذات کے بجائے غزیف کو زو سے پڑھا ہے نا، تو دونوں طرح کی روایت ملتی ہیں۔ وعن عزیف بن الحارث الصومالی، عزیف بن حارث الصومالی سے روایت، قال، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، کہ کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، الا مگر، رفع مثلها من السنہ، مگر اسی کے مثل سنت اسے کیا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ یعنی ترجمہ یوں کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اسی بدعت کے مثل سنت اس کے درمیان سے اٹھا لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اگر کوئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو اگر معمولی بدعت ہے تو معمولی سنت اٹھا لی جاتی ہے، اور اگر بڑی بدعت کی اس نے ایجاد کی ہے تو اس کے بالمقابل بڑی سنت اس کے درمیان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ہاں، اگر جو ہے بدعت حسنہ کا ایجاد کیا تو بسا اوقات بدعت حسنہ سنت کو پروموٹ کرنے، سنت کو کی ترویج و اشاعت میں معین اور ممید و معاون ثابت ہوا کرتی ہے۔ اب جیسے کہ مان لیا جائے علم دین سیکھنا سنت ہے، اب علم دین کے لیے مدرسے بنانا، کتابیں چھپوانا، ہے نا، یا نصاب ترتیب دینا، کورسز سیٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں بدعت تو ہیں لیکن بدعت حسنہ کے قبیل سے، اور ایسی بدعتیں ہیں جو بدعت سنت کی ترویج و اشاعت کے لیے مبین اور معاون ہے۔ تو یہاں پر بدعت سے کون سی مراد ہے؟ بدعت سیئہ۔ اگر کوئی بندہ بدعت سیئہ ایجاد کرتا ہے تو اس کے مثل، اس کے بالمقابل سنت اس کے درمیان سے اٹھا لی جاتی ہے۔ فَتَمَسَّكُمْ بِسُنَّةٍ خَيْرٌ مِّنْ إِحْدَاثِ بِدْعَةٍ، اس لیے کسی سنت کو پر مضبوطی کے ساتھ، اس لیے کسی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا خیرون، یہ بہتر ہے، من احداث بدع، کسی بدعت کو ایجاد کرنے سے، کسی بدعت کے رواج سے۔ اب جیسے کہ بول و براز ہے، استنجا کے آداب ہیں، اس کو سنت کے مطابق بجا لانا یہ سرائے اور مدرسہ بنانے سے بہتر ہے، جیسا کہ شیخ محقق کہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتباع سنت جو ہے نا، اس پر عمل کرنے سے نور پیدا ہوا کرتا ہے، اور بدعت میں گرفتار ہونے سے ظلمت اور تاریکی چھاتی ہے۔ اور ایسے ہی شیخ محقق نے کہا کہ سالک جب آداب سنت کی رعایت کرتا ہے نا تو وہ مقام قرب تک پہنچ جاتا ہے، اور جو ہی ان آداب کو ترک کر دیتا ہے تو ترقی کرنے کے بجائے وہ تنزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ بدعت میں گرفتار ہو کر کے قساوت قلبی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے کہ انسان سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں۔ ہاں، اگر ایسی بدعت جیسا ہم نے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے جو کسی سنت کی تشہیر میں، کسی سنت کی تبلیغ میں ممید اور معاون بن رہی ہے تو پھر وہ اس سے خارج ہے۔ حدیث نمبر 188، وعن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، مثلها ہونا چاہیے، ہے نا، إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة، رواہ الدارمی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حسان بن ثابت بہت مشہور
نعت گو شاعر گزرے ہیں۔ آپ کا پورا نام حسان ابن ثابت بہت مشہور ہے، لیکن آپ کی کنیت تھی وہ ابو الولید، لیکن آپ کی کنیت زیادہ معروف نہیں ہوئی، آپ اپنے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ قبیلہ انصار سے آپ کا تعلق تھا، خزرج کے قبیلہ خزرج سے تعلق ہے، اور شعرائے عرب میں ایک نمایاں مقام آپ کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے محبوب شاعر تھے۔ آپ ہی کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں ممبر شریف بچھواتے تھے، جس پر کھڑے ہو کر کے آپ اشارہ کرتے ہوئے حضور کے نعتیہ قصیدے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی کل عمر 120 سال ہوئی، جن میں 60 سال کفر کی حالت میں گزرے اور 60 سال اسلام کی حالت میں۔ 40 ہجری خلافت مولائے کائنات سے کچھ پہلے آپ کی وفات ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ آپ 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم، اس کا لفظی ترجمہ پہلے دیکھ لیں کہ کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی، فی دینہم اپنے دین میں، الا مگر نزع اللہ من سنتہم مثلہا، مگر اللہ رب العزت نے دین کی سنتوں اسی کے مثل سنت، الا نزع اللہ من سنتہم، مگر اللہ رب العزت اسی کے مثلہ، مگر اللہ رب العزت اسی کے مثل سنتیں اس سے کیا کر لیا، نکال لیا۔ تو اس کا مفہومی ترجمہ یوں دیکھیں کہ جو قوم اپنے دین میں کسی بدعت کو ایجاد کرتی ہے تو اللہ رب العزت اسی کے مثل سنت اس سے نکال لیتا ہے۔ بالکل اسی حدیث کی جو ہے دوسری وضاحت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی۔ ثم لا یعیدھا الیہم الی یوم القیامہ، پھر صبح قیامت تک وہ سنت اس کی طرف نہیں لوٹائی جاتی ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ بدعت جو دین کے معاملے میں ہوگی وہی بدعت مانی جائے گی۔ دین کے اندر کوئی بدعت، رہی بات دنیاوی معاملات، دنیاوی ایجادات، تو یہ بدعت شمار نہیں کی جائیں گی۔ دین کے معاملے میں کوئی اگر بدعت ہے، اور وہ بھی ایسی بدعت جو خلاف کتاب و سنت ہو، یا جس سے سنت کا ٹکراؤ لازم آ رہا ہو، تو وہ بدعت سخت ممنوع ہے، سخت ناپسندیدہ ہے، اسی کو بدعت سیئہ کہا گیا ہے۔ اور ایسی بدعت جو اچھی ہو، کتاب و سنت سے مستنبت ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ سنت کی تشہیر میں معاون اور مبید ہو، تو پھر ایسی بدعت ممنوع نہیں ہے۔ ثم لا یعیدھا الیہم الی یوم القیامہ، پھر وہ سنت صبح قیامت تک لوگوں کے درمیان لوٹائی نہیں جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ سنت جو ہے ایک درخت کی مانند ہے، اور بدعتیں اس کا پھاوڑا ہے۔ تو جب درخت کو جڑ سے اکھیڑ لیا جائے نا، تو پھر دوبارہ درخت نہیں لگتا۔ تو ایسے ہی جب سنت کسی قوم کے بیچ سے اٹھا لی جائے تو دوبارہ اس کی طرف نہیں لوٹائی جاتی، چونکہ اس سنت کو کاٹ دیا گیا کس کے ذریعے سے، بدعتوں کے ذریعے سے۔ رواہ دارمی، اس حدیث کی روایت امام دارمی نے کی ہے۔ حدیث نمبر 189، وعن ابراہیم بن میسرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، رواہ البیہقی فی شعب الایمان مرسلا۔ ابراہیم بن میسرہ یہ طائف کے رہنے والے تھے، اور ثقہ تابعین میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے۔ اہل مکہ میں آپ کی حدیث بہت مشہور ہے، اور صحیح الحدیث آپ مانے جاتے ہیں۔ ابراہیم بن میسرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، من وقر صاحب بدعت، جو کسی بدعتی کی تعظیم کرے، فقط، یا جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، فقط اعان علی ہدم الاسلام، گویا اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر معاونت کی، مدد کی۔ دیکھیے یہ جو حدیث ہے نا، یہ باب تغلیظ سے ہے، نہیں سخت حکم بیان کرنا ہے کہ تم بدعتی کی تعظیم نہ کرو۔ تو جب بدعتی، ایسا بدعتی کہ اس کی تعظیم کرنے والے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بدعتی کی تعظیم کرے گویا وہ اسلام کے ڈھانے پر کیا ہوا، مدد کیا، تو جو بدعتی ہوگا اس کی حالت کتنی خطرناک ہوگی۔
جب بدعتی کی تعظیم کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے تو خود بدعتی کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں ایک طرح سے حکم سختی کے ساتھ حکم ہے کہ بدعتی نہ بنو، اور نہ ہی بدعتی کی تعظیم کرنے والے بنو، بلکہ سنت کی پیروی کرنے والے بنو۔ تو اس میں جس طرح سے بدعتی کی تعظیم کرنے کی سختی کی گئی ہے نا، ایسے ہی اس کے برخلاف جو کسی صاحب سنت کی تعظیم کرے اور کسی ایسے شیخ کی تعظیم کرے جو سنت کا پابند ہے، ایسے علماء کی تعظیم کرے جو علماء حقہ میں سے ہیں، یقیناً ان کی تعظیم کرنے والا اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے والا ہوگا، کمال اسلام پر وہ وہ معاونت کرنے والا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا حکم بالکل بدعتی کے حکم کے برخلاف ہوگا۔ تو یہاں پر اسلام کے ڈھانے پر، اسلام کی منہدم کرنے پر معاونت کی، یہاں اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے مراد کمال اسلام ہو سکتا ہے نا، کہ اپنے جو ایک کامل اسلام ہوتا ہے، کامل ایمان، اس کو اس نے کیا کر دیا؟ ختم کرنے کی کوشش کی ہے کسی بدعتی کو تعظیم کر کے۔ یا یہ مراد ہے کہ اہل اسلام جو ہے ان کے اندر عقیدے کے اعتبار سے پلپلاپن پیدا کرنے کے مترادف ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جب ایک عالم ہو کر کے، جب ذمہ دار ہو کر کے کسی بدعتی کی تعظیم کرے گا تو عوام الناس میں ایک غلط میسج جائے گا۔ یا یہ تو یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ یہاں پر اسلام سے مراد کیا ہے؟ سنت ہے، کہ گویا کہ اس نے سنت کو منہدم کرنے پر معاونت کی۔ بہرحال جو بھی مراد ہو، یہ حکم جو ہے یہ باب تغلیظ سے ہے، سختی کے ساتھ بچنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی داعی ہے، مبلغ ہے اور حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے اس کی تعظیم کرنے میں، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک موقع پر خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا معزز لیڈر تمہارے پاس آئے تو تم اس کی تعظیم کرو۔ تو اگر کسی بھی قوم کا لیڈر اگر آپ کے پاس آ رہا ہے تو حکمتاً مصلحتاً اس کی تعظیم، اس کا رسپیکٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو وہاں وہ حکم الگ ہو جائے گا، یہ حکم اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ جہاں پر مان لیا جائے کہ رسپیکٹ کرنا، تعظیم کرنا یا اس کو بلانا آپ کے لیے ضروری نہ ہو، یا حکمت و مصلحت کے خلاف ہو، تو وہاں پر یہ حکم ہے کہ گویا کہ آپ نے اسلام کو منہدم کرنے والا کام کیا ہے۔ اس سے یہ بھی نہ سمجھا جائے کہ اسلام دوسرے دھرم کے ماننے والوں کی عزت نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود میں نے ایک دوسری حدیث پیش کی نا، کہ جب کسی قوم کا معزز لیڈر تمہارے پاس آئے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی تعظیم کرو، فاکرموہ، تو اس کی عزت کرو۔ تو پھر سے دیکھ لیں، من وقر صاحب بدعتی، جو کسی بدعتی کی تعظیم، جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی، فقط اعان علی ہدم الاسلام، تو گویا اس نے اسلام کو منہدم کرنے پر معاونت کی۔ اس حدیث کی روایت شعب الایمان میں مرسلاً کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 190، وعن ابن عباس قال من تعلم کتاب اللہ ثم اتبع ما فیہ ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا ووقاہ یوم القیامۃ سوء الحساب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ من تعلم کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے، اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے، چاہے وہ اللہ کی کتاب کے احکام کا علم حاصل کرے یا پھر اس کے معنی کو جانے یا پھر اس کو حفظ کر لے، ثم اتبع ما فیہ، پھر جو قرآن کریم کے اندر امر و نواہی ہیں اس کی اتباع و پیروی کرے، یعنی جو قرآن کے احکامات ہیں اس کی اتباع و پیروی کرے، تو ہداہ اللہ من الضلالۃ فی الدنیا، اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا میں گمراہی سے محفوظ رکھے گا، ووقاہ یوم القیامۃ سوء الحساب، اور قیامت کے دن برے حساب سے اسے محفوظ و معمون فرمائے گا۔ تو گویا کہ یہ کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنے والے اور کتاب اللہ کی خدمت کرنے والے کے بارے میں زبردست خوشخبری اور بشارت ہے، کہ جو کتاب اللہ کی خدمت کرے گا، چاہے وہ اس کو حفظ کر کے ہو یا اس کے امر و نواہی پر عمل کر کے ہو یا اس کی تبلیغ و تشہیر کر کے ہو، ہے نا، اور اس کے لیکن شرط کیا ہے کہ ان تمام میں کہ اس کے احکام کی اتباع و پیروی ضرور ہونی چاہیے، تب ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے کہ اللہ اسے قیامت کے دن برے حساب سے بھی محفوظ فرمائے گا اور دنیا میں بھی گمراہی سے محفوظ فرمائے گا۔ لیکن ہاں، اس میں یہ چیز ہے کہ قرآن کی جو صحیح فہم ہے، صحیح سمجھ ہے، اس کو اختیار کرے اور پھر اس کے مطابق وہ قرآن کی اتباع و پیروی کرے، تبھی اس کے لیے بشارت ہے۔
ورنہ تو اسی قرآن سے بہت سے لوگ ایسے معانی اخذ کر رہے ہیں جس سے گمراہیت کے شکار ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ اہل قرآن کو دیکھ لیں، چکڑالوی لوگوں کو، ہے نا، اسی سے قادیانی کو دیکھ لیں کہ والذی یأتی من بعد اسمہ احمد، سے احمد سے مراد وہ اپنے آقاؤں کو لیتے ہیں. تو مطلب قرآن کا جو صحیح مفہوم ہے، جو صحیح میننگ ہے، اس کو سمجھے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. ورنہ تو اسی قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اسی سے بہت سے لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. تو صحیح معنی اور مفہوم کو سمجھے اور پھر اس کی اتباع و پیروی کرے، تب اس کے لیے بشارت ہے کہ وہ دنیا میں گمراہی سے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن برے خاتمے سے محفوظ رہے گا، برے حساب سے محفوظ رہے گا. وفی روایت، ایک روایت میں ہے، قول حضرت ابن عباس کرتے ہیں کہ من اقتدى بکتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی اقتداء و پیروی کرے، لا یضل فی الدنیا، وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، ولا یشقی فی الآخرہ، اور آخرت میں مردود بھی نہیں ہوگا، محروم بھی نہیں ہوگا. ثم تلا هذه الآیہ، پھر جو ہے انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی. فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123. جو میری ہدایت کی تبع و پیروی کرے تو وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. رواہ رزیل، اس حدیث کی روایت امام رزیل نے بھی کی ہے. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ بشارت کیوں ہے کہ قرآن کی اتباع و پیروی کرے تو دنیا میں گمراہیت سے محفوظ اور قیامت میں سوء حساب سے بھی محفوظ ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ کتاب اللہ کو سمجھنے، اس کی اتباع و پیروی کرنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کا سینہ کیا ہوتا ہے، بالکل منشرح ہو جاتا ہے، شرح صدر اسے حاصل ہو جاتا ہے، اطمینان قلبی نصیب ہو جاتی ہے، اور قضا مع رضا پر کیا ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے. تو جب دنیا میں وہ اللہ کی رضا پر وہ راضی ہو گیا، اسے شرح صدر حاصل ہو گیا، اطمینان قلبی نصیب ہو گیا، تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اور آخرت کے دن ساری اس کی تھکاوٹوں کو، ساری مصیبتوں کو، ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور دنیا میں بھی اسے گمراہیت سے نجات عطا فرمائے گا.